فرائض کسے کہتے ہیں؟ فرائض یہ فریضہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے نازل کرنا، واجب کرنا، متعین کرنا، فکس کرنا، اور فرائض میں یہ سارے معانی موجود ہیں۔ اسی سے ایک لفظ ہے فرض۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے ہر وارث کا وہ حصہ جو خاص مقدار میں متعین ہے۔ علم فرائض کس کو کہتے ہیں؟ وہ علم جس کے ذریعے وارثین اور غیر وارثین کے حصوں کی جانکاری ہو۔ فرائض سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے میراث، وراثت، مواریث۔ میراث کی جمع ہے مواریث۔ وراثت کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کہ کسی کی ایک چیز کو کسی دوسرے کی طرف منتقل کرنا، اور اصطلاح میں شریعت میں وراثت کس کو کہتے ہیں؟ وہ حق جسے ایک وارث اپنے مورث کے مال سے پاتا ہے۔ فرائض اور وراثت کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ ترکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تارکہ یترکو سے ہے، اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا، چھوڑ دینا۔ اور اصطلاح میں شریعت میں ترکہ کہتے ہیں وہ مال جس کو ایک میت اپنے انتقال کے بعد چھوڑ کر کے جاتا ہے، چاہے وہ جس بھی شکل میں ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اسے ترکہ کہا جاتا ہے۔ میت کے مال کے مصارف کیا ہیں؟ یعنی میت کا مال اس کے انتقال کے بعد کہاں کہاں لگایا جائے گا؟ تو سب سے پہلے نمبر پر اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر اس نے قرضہ لیا تھا تو اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر اگر اس نے وصیت کی تھی تو اس کے مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر جو مال بچ جائے گا اسے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر مال پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر بعد والے مرحلے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا یا نہیں۔ اگر کسی سے قرضہ لیا تھا تو اس قرض کی ادائیگی اس کے مال سے کی جائے گی، اور اگر اس سے کسی نے قرضہ لیا تھا اور وہ واپس کر رہا ہے تو اس کا مال اس کے وراثت میں شامل کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے اللہ کا قرضہ لیا تھا یعنی نذر وغیرہ مانا تھا تو اس کے مال سے وہ نذر پوری کی جائے گی۔ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے مال سے متعلق کسی چیز کے لیے، کسی انسان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ وصیت کسی حرام اور ناجائز کام کی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے ہی یہ وصیت 1/3 مال سے یعنی 1/3 مال سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی زیادہ ہے۔ میت کے مال کو خرچ کرتے ہوئے یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میت نے اگر کسی وارث کے لیے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وارث کے حق میں وصیت کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جائے گی۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ وراثت کے 3 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن مورث، یعنی وہ انسان جس کا مال تقسیم ہونا ہے۔ دوسرا رکن وارث، یعنی وہ لوگ جن کو مال کی وراثت ملنے والی ہے۔ اور نمبر 3 مال موروث، یعنی وہ مال جسے انسان اس دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے مال کا وارث 3 اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلا سبب یا تو اس کے نکاح میں ہو، یعنی نکاح کی وجہ سے ایک دوسرے کے مال کا وارث انسان بنتا ہے۔ دوسری وجہ نسب، کسی کا کسی سے نسبی تعلق ہے، خاندانی تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، اس کی وجہ سے مال کا وارث ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے ولا، یعنی غلام اسے آزاد کر دیا جائے، اس کے مال کا وارث اس کا مالک ہوگا، کیونکہ غلام اپنے مالک کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ وراثت تقسیم کرنے کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، جس کا مال تقسیم ہونا ہے اس کی وفات کا، اس کے انتقال کا یقین ہو جائے۔ نمبر 2، وارث کی زندگی کا یقین، یعنی جن کو مال ملنے والا ہے ان کے حیات کا، ان کے زندہ ہونے کا مکمل یقین حاصل ہو جائے۔ اور نمبر 3، وراثت کا سبب معلوم ہو، یعنی فلاں بندہ وارث ہے تو اس کے پیچھے سبب کیا ہے۔
ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے ایک انسان وراثت میں حصہ نہیں پاتا، اور وہ یہ ہے کہ وارث اپنے مورث کو قتل کر دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للقاتل من المیراث شیء، قاتل کا میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے وراثت پانے کے چکر میں وارثین اپنے مورثین کا قتل کر دیں۔ وارث اور مورث میں سے کوئی ایک بھی غیر مسلم ہو، کافر ہو، دوسرے دھرم پر ہو، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ وراثت کا معاملہ انجام نہیں پائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، کہ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے۔ باپ بیٹے میں سے کوئی ایک بھی کافر ہے تو ایسی صورت میں وراثت کا معاملہ وہاں نہیں ہوگا۔ وراثت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جملہ تفصیلات تقریباً مکمل طور سے قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 7، 11، 12، 13، 14 اور اس کی آخری آیت، اللہ نے تمام تر باتیں بیان کر دی ہیں۔ کس کو ملے گا، کتنا ملے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، کس صورتحال میں ملے گا، اللہ نے سب بیان کر دیا ہے۔ اور جو کچھ باتیں رہ گئی تھی اس کی تفصیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیان کر دیا ہے۔ اس سے آپ وراثت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وراثت کے احکام اور اس کی تعلیمات کب نازل ہوئیں، اس تعلق سے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ کے مالدار صحابہ میں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کے بھائی نے ان کا پورا مال لے لیا۔ اب ان کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی یہ دونوں سعد کی بیٹیاں ہیں اور سعد کے بھائی نے پورے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور ان بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے یہ حکم سنایا کہ تم اس مال میں سے 8واں حصہ لے لو، 2/3 حصہ سعد کی دونوں بیٹیوں کا ہے، باقی جو مال بچ جائے گا وہ سعد کے بھائی کو چلا جائے گا۔ وراثت کی تقسیم کے وقت آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جیسے مردوں کا حصہ لگایا جاتا ہے ویسے عورتوں کا بھی حصہ لگے گا، اور اللہ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے، کوئی تفریق نہیں کی۔ جو الفاظ مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے بھی اللہ نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ میت کے وارثین کی کل تعداد 22 ہے، جنہیں آپ 4 گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا گروپ زوجین کا، جس میں 2 لوگ ہیں، شوہر بیوی۔ دوسرا گروپ فروع کا، یعنی نچلی نسل والوں کا، اس میں 4 لوگ ہیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی۔ تیسرا گروپ اصول کا، اوپری نسل والوں کا، اس میں کل 5 لوگ آتے ہیں، باپ، ماں، دادا، دادی اور نانی۔ اس کے علاوہ چوتھا گروپ جسے حواشی کہا جاتا ہے، بقیہ لوگ اس میں آتے ہیں، سگا بھائی، سگی بہن، باپ شریک بھائی، باپ شریک بہن، ماں شریک بھائی، ماں شریک بہن، سگا بھتیجا، باپ شریک بھتیجا، سگا چچا، باپ شریک چچا، سگے چچا کا بیٹا اور باپ شریک چچا کا بیٹا۔ میت کے جو 22 وارثین ہوتے ہیں ان کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اصحاب الفروض، نمبر 2 عصبہ، نمبر 3 ذوی الارحام۔ اصحاب الفروض کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے حصے خاص مقدار میں اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں، فکس کیے ہیں۔ یہ کل 12 لوگ ہوتے ہیں، 4 مردوں میں سے اور 8 عورتوں میں سے۔ 4 مردوں میں سے کون کون ہیں؟ زوج یعنی شوہر، باپ، دادا، ماں شریک بھائی۔ عورتوں میں سے 8 کون کون سے ہیں؟ بیوی، بیٹی، پوتی، ماں، دادی اور اسی میں نانی، سگی بہن، باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن۔ اصحاب الفروض کے لیے اللہ نے جو حصے خاص مقدار میں متعین کیے ہیں وہ کل 6 طرح کے حصے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا حصہ ثلثین یعنی 2/3، 2/3۔ اس سے چھوٹا حصہ نصف یعنی آدھا، ہاف۔
اس سے چھوٹا حصہ سلوس یعنی 1/3، اس سے چھوٹا حصہ ربع یعنی 1/4 چوتھائی، اس سے چھوٹا حصہ سدس یعنی چھٹا حصہ 1/6، اور سب سے چھوٹا حصہ جسے سمن کہا جاتا ہے یعنی 8واں حصہ۔ میت کے وارثین میں سے اصحاب الفروض کے بعد جو دوسری قسم ہے انہیں عصبہ کہا جاتا ہے۔ عصبہ یہ عصب اور تعصیب سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے گھیر لینا، احاطہ کرنا۔ یہ واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ فرائض کی اصطلاح میں عصبہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے یا عصبہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ تو اصحاب الفروض کو ان کے خاص حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچ جاتا ہے، وہ مال جن لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان لوگوں کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ اصحاب الفروض میں سے ہوتے ہیں اور کبھی ان کے علاوہ ہوا کرتے ہیں۔ میت کے وارثین کی جو دوسری قسم عصبہ، اس میں کون کون سے لوگ آتے ہیں، اس کی ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر بیٹا، اگر اس کے ساتھ بیٹی ہو تو وہ عصبہ بالغیر بنتی ہے۔ اس کے بعد پوتا، پوتے کے ساتھ پوتی ہو تو وہ عصبہ بالغیر بنتی ہے۔ اس کے بعد باپ، اس کے بعد دادا، اس کے بعد سگا بھائی، سگے بھائی کے ساتھ سگی بہن ہو تو وہ عصبہ بالغیر بنتی ہے۔ اس کے بعد باپ شریک بھائی، باپ شریک بھائی کے ساتھ باپ شریک بہن ہو تو وہ بھی عصبہ بالغیر بنتی ہے۔ اس کے بعد سگا بھتیجا، باپ شریک بھتیجا، پھر اس کے بعد سگا چچا، باپ شریک چچا، پھر اس کے بعد سگے چچا کا بیٹا اور باپ شریک چچا کا بیٹا۔ لیکن یاد رہے کہ اگر اوپر والا ہے تو بعد والے لوگوں کو بچے ہوئے مال سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ عصبہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک عصبہ بالنفس، دوسرے عصبہ بالغیر، تیسرے عصبہ مع الغیر۔ عصبہ بالنفس کون ہوتا ہے؟ جو خود سے عصبہ بنے، مثال کے طور پر بیٹا، یہ خود سے عصبہ بنتے ہیں، اسی لیے ان کو عصبہ بالنفس کہا جاتا ہے۔ عصبہ بالغیر کون ہوتے ہیں؟ جو کسی کے عصبہ بنانے کی وجہ سے عصبہ بنے، مثال کے طور پر بیٹی کے ساتھ اگر بیٹا ہو تو بیٹے کی وجہ سے بیٹی عصبہ بالغیر بن جاتی ہے۔ تیسری قسم عصبہ مع الغیر، کسی کا ساتھ ہونے کی وجہ سے عصبہ بننا، مثال کے طور پر بیٹیاں ہیں، بیٹے ساتھ میں نہیں ہیں لیکن بیٹیوں کے ساتھ بہنیں آ رہی ہیں، تو اصول ہے، حدیث ہے، الاخوات مع البنات عصبہ، اگر میت کی بہنیں میت کی بیٹیوں کے ساتھ آ رہی ہیں تو وہ عصبہ مع الغیر ہوں گی۔ وہ لوگ جن کے حصے قرآن اور حدیث کے اندر اللہ نے وراثت کے معاملے میں فرض کیے ہیں، میت کے انتقال کے بعد ان کے درمیان مال تقسیم کیا جائے گا، جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دیا جائے گا۔ پھر بھی مال جو باقی بچ رہا ہے وہ کس کو دیں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، کہ فرض والوں کو ان کا حصہ دے دیا جائے، اس کے بعد جو مال باقی بچتا ہے وہ میت کے سب سے قریبی مذکر رشتہ دار کو دیا جائے گا۔ اس میں 2 باتیں ہیں، بقیہ بچا ہوا مال مرد کو دیا جائے گا، اور دوسری بات کہ وہ اس مرد کو دیا جائے گا جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس میت کے سارے مال کا وارث اس کا بیٹا ہے یا اس کے بیٹے ہیں۔ کیا قرآن بھی یہی کہتا ہے؟ کیا حدیث بھی یہی کہتی ہے؟ ہم جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیٹا تو وہ انسان ہے، میت کا وہ رشتہ دار ہے جس کا کوئی خاص حصہ مقرر ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنی زبان میں یہ کہہ لیں کہ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ڈائریکٹ وارث ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے حصے اللہ نے فرض ہی نہیں کیے ہیں، اس کو اصحاب الفروض کو دینے کے بعد بقیہ مال میں سے حصہ ملتا ہے۔ تو یہ تصور رکھنا کہ بیٹا سارے مال کا وارث ہوتا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ بیٹا بچے ہوئے مال میں سے حصہ پاتا ہے۔ بعض لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شریعت نے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم حصہ دیا ہے۔ کیا حقیقت یہی ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے حصے اللہ نے زیادہ مقرر کیے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ لے لیں کہ عورتیں ہی وہ ہیں
کہ جن کے حصے اللہ نے 2/3 مقرر کیے ہیں، اور 2/3 یہ وراثت میں فرائض میں سب سے بڑا حصہ ہے جو مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کے حصے میں جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے کئی حصے مقرر کیے ہیں جن میں عورتیں مردوں سے زیادہ حصہ پاتی ہیں۔ ایک عورت کے مال سے اس کے شوہر کو کتنا حصہ ملتا ہے، یعنی ایک عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کا شوہر زندہ ہے تو اس شوہر کو اس کی بیوی کے مال میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ اللہ نے اس کے 2 حصے مقرر کیے، ایک آدھا اور ایک چوتھائی۔ کہا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ مِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ کہا شوہروں کے 2 حصے ہیں، شوہر کو آدھا مال ملے گا اگر اس مرنے والی عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے تو اس عورت کے شوہر کو 1/4 یعنی 4 حصے میں سے 1 حصہ مال دیا جائے گا۔ ایک شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب اس شوہر کے مال میں سے اس کی بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اللہ نے بیوی کے 2 حصے مقرر کیے ہیں، ایک حصہ ہے 1/4 اور دوسرا حصہ ہے 1/8۔ کہا اگر ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے مال میں سے اس کی بیوی کو 1/4 یعنی 1/4 حصہ، 4 حصے میں سے 1 حصہ ملے گا، اور اگر اس مرنے والی کی کوئی اولاد ہے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی کل مال کے 8 حصے کیے جائیں گے اور اس کی بیوی کو 1 حصہ دے دیا جائے گا۔ میت کے مال میں اس کے بیٹوں کا کیا حصہ ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ میت کے بیٹوں کا کوئی فرض حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر کیا ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ باقی بچے ہوئے مال میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کی ماں ہے اور اس کے بیٹے ہیں، تو اس کی بیوی کو 8واں حصہ، اس کی ماں کو 6واں حصہ، اور بقیہ بچا ہوا مال اگر ایک بیٹا ہے تو اس ایک بیٹے کو پورا مال دے دیا جائے گا، 2 بیٹے ہیں تو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا، 3 بیٹے ہیں تو برابر تقسیم ہوگا، اور یہ تعداد جیسے زیادہ بڑھتی رہے گی بچے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ میت کے مال میں اس کی بیٹیوں کا کیا حصہ بنتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، تو ایسی صورت میں مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصہ بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو، للذکر مثل حظ الانثیین، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے۔ اور اگر میت کی صرف ایک بیٹی ہے، دیگر رشتہ داروں کے علاوہ کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس ایک اکیلی بیٹی کو آدھا مال دے دیا جائے گا، اور اگر بیٹی 1 سے زائد ہے یعنی 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو کل مال کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ ان بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ باپ کے کل 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ، 6واں حصہ، ایک انسان انتقال کر گیا، اس کی اولاد بھی ہے، باپ بھی ہیں، تو ایسی صورت میں باپ کا 6واں حصہ بنتا، پورے مال کا 6واں حصہ باپ کو دیا جائے گا۔ دوسرا حصہ، کبھی کبھی اسے 6واں حصہ بھی ملتا ہے اور پلس باقی بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پیچھے بیوی، ایک باپ اور ایک بیٹی چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ، باپ کو 6واں حصہ اور بیٹی کو آدھا حصہ دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ مال باقی بچ رہا ہے تو وہ باقی بچا ہوا مال باپ کو دوبارہ سے دے دیا جائے گا۔ تیسرا حصہ باپ کا جو مقرر ہے وہ صرف اور صرف اس کا ہے، باقی مال ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کا انتقال ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک شوہر اور ایک باپ چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو آدھا مال دے دیا جائے گا، باقی جو بھی مال بچ رہا ہے وہ اس کے باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میت کے مال میں اس کی ماں کا کتنا حصہ مقرر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میت کے مال میں اس کی ماں کا حصہ 2 طرح سے مقرر ہے۔ پہلا طریقہ کہ اس کو 6واں حصہ دیا جائے گا، 1/6 دیا جائے گا۔ یہ کب دیا جائے گا؟ جب میت کا کوئی بیٹا یا بیٹی موجود ہو، یا ایسے ہی کئی ایک بھائی بہن موجود ہوں، تو ایسی صورت میں ماں کو 1/6 دیا جائے گا۔
دوسرا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ہے 1/3۔ یہ کب دیا جائے گا؟ جب میت کا نہ کوئی بیٹا ہو نہ ہی کوئی بیٹی ہو، اور بھائی بہنوں میں سے اگر کوئی ہو تو صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہو۔ جب ایسا ہوگا تو ایسی صورت میں میت کی ماں کو پورے مال کا تیسرا حصہ یعنی 1/3 دیا جائے گا۔ میت کے مال میں اس کے دادا کا کیا حصہ بنتا ہے؟ اس کا جواب آپ جان لیجئے کہ میت کے مال میں اس کے دادا کے حصے پانے کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت جس میں وہ محجوب ہے، اگر وارثین میں میت کا باپ اور دادا دونوں موجود ہیں تو باپ کی موجودگی میں دادا کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، دادا محجوب ہو جائے گا، بلاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو 3 حالتیں ہیں اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یا چھٹا پلس باقی، یا صرف باقی۔ تو یہی وہ 3 حالتیں ہیں جو اس سے پہلے ہم نے باپ کے ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ باپ کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 طرح سے حصہ پاتا ہے۔ اگر باپ موجود نہیں ہے تو دادا باپ کی جگہ میں آ جائے گا، اور اگر باپ موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، تو باپ کی موجودگی کی وجہ سے دادا بلاک ہو جائے گا۔ میت کے مال میں اس کی دادی اور نانی کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ ان دونوں کی 2 حالتیں ہیں، ایک حالت جس میں محجوب ہوتے ہیں اور دوسری حالت جس میں ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ محجوب یعنی بلاک ہونا۔ دادی اور نانی اگر دونوں ایک ساتھ آ جا رہی ہیں اور ساتھ میں میت کی ماں بھی موجود ہے، یعنی میت کی ماں ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، تو ماں ان دونوں کو، دادی کو اور نانی کو محجوب کر دے گی اور ان دونوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر میت کی ماں موجود نہیں ہے، دادی اور نانی دونوں موجود ہیں، تو ان دونوں کو چھٹا حصہ چلا جائے گا اور اس 1/6 میں سے یہ دونوں کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ میت کے مال میں اس کے بھائیوں کا کیا حصہ بنتا ہے؟ تو یاد رہے اس کا جواب یہ ہے کہ میت، ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اس کا کوئی بھائی موجود ہے، ایک یا ایک سے زائد، تو اگر میت کے بھائیوں کے ساتھ ساتھ بیٹے، پوتے، باپ، دادا میں سے کوئی ہے تو یہ بیٹا، پوتا، باپ یا دادا کی موجودگی کی وجہ سے وہ بھائی محجوب ہو جائے گا، بلاک ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر ان چاروں میں سے یعنی بیٹا، پوتا، باپ، دادا میں سے کوئی نہیں ہے، بھائی اکیلا ہے، تو بقیہ وارثین کو مال دینے کے بعد جو بچے گا وہ اس بھائی کو مکمل دے دیا جائے گا۔ اور اگر ایک سے زائد بھائی ہیں برابر برابر تقسیم ہوگا، اور اگر بھائی کے ساتھ بہنیں بھی ہیں تو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ایک بھائی کا 2 حصہ اور ایک بہن کا 1 حصہ لگایا جائے گا۔ وراثت میں میت کے بہنوں کی کتنی حالتیں ہیں؟ 5 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 محجوب، بلاک۔ کب؟ جب میت کا بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا میں سے کوئی ایک موجود ہو تو۔ نمبر 2 عصبہ بالغیر، جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے تو عصبہ بالغیر بنے گی اور للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مال ملے گا۔ نمبر 3 عصبہ مع الغیر، بھائیوں کے ساتھ تو نہیں آ رہی ہے لیکن میت کی بیٹیوں کے ساتھ آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں الاخوات مع البنات عصبہ کے تحت بقیہ بچا ہوا مال ان کو ملے گا۔ نمبر 4 ثلثین، 2/3 مال ملے گا۔ کب؟ جب کوئی محجوب کرنے والا نہ ہو، کوئی عصبہ بنانے والا نہ ہو اور خود یہ 1 سے زائد ہو۔ نمبر 5 نصف مال ملے گا۔ کب؟ جب کوئی محجوب کرنے والا نہ ہو، کوئی عصبہ بنانے والا نہ ہو اور یہ خود صرف 1 ہو، 1 سے زائد نہ ہو۔ میت کے مال میں اس کے پوتوں کا کیا حصہ بنتا ہے؟ ایک انسان کا انتقال ہوا اور اس کے پوتے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے بیٹے بھی موجود ہیں، تو ایسی صورت میں میت کے بیٹوں کی موجودگی میں میت کے پوتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور وہ محجوب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر میت کا کوئی بیٹا نہیں ہے بلکہ صرف پوتے موجود ہیں، چاہے ایک پوتا یا 1 سے زائد پوتا، تو یہ پوتے بیٹے کی جگہ لے لیں گے۔ ایک بیٹا اگر ہے تو بقیہ وارثین کو مال دینے کے بعد اس کو پورا مال دے دیا جائے گا، اور اگر 1 سے زائد پوتے موجود ہیں تو ان میں برابر برابر تقسیم ہوگا، اور اگر پوتے کے ساتھ
پوتیاں بھی ہیں تو اس صورت میں یہ عصبہ بالغیر بن جائیں گی، اور للذکری مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت پوتے کا 2 حصہ اور ایک پوتی کا 1 حصہ لگایا جائے گا۔ وراثت میں میت کی پوتیوں کی کتنی حالتیں ہیں؟ 5 حالتیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی حالت محجوب یعنی بلاک، یہ کب ہوگا؟ جب میت کا بیٹا موجود ہو یا ایسے ہی 1 سے زائد بیٹیاں موجود ہو تو پوتیاں بلاک ہو جائیں گی، محجوب ہو جائیں گی۔ دوسری حالت عصبہ بالغیر، جب یہ اپنے بھائیوں یعنی میت کے پوتوں کے ساتھ پوتیاں آ جائیں تو عصبہ بالغیر بنیں گی، للذکری مثل حظ الانثیین کا قاعدہ چلے گا۔ تیسری حالت، ان کو سدس ملتا ہے، 1/6 ملتا ہے، تب جب میت کی 1 بیٹی ہو اور ساتھ ہی ساتھ 1 پوتی یا 1 سے زائد پوتیاں موجود ہوں۔ چوتھی حالت، ان کو ثلثین مال ملتا ہے، کب؟ جب کوئی محجوب کرنے والا نہ ہو، عصمہ بنانے والا نہ ہو، اور نہ ہی میت کی بیٹیاں موجود ہوں اور یہ خود 1 سے زائد ہوں۔ اور آخری 5ویں حالت یہ ہے، ان کو آدھا مال ملتا ہے، کب؟ جب کوئی محجوب کرنے والا نہ ہو، عصبہ بنانے والا نہ ہو، میت کی بیٹیاں نہ ہوں اور یہ خود 1 سے زائد نہ ہوں بلکہ اکیلی ہوں۔ ایک انسان کا انتقال ہوا، اس کے پوتے اور پوتیاں ہیں اور وہ یتیم ہیں، تو ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان یتیم پوتوں اور پوتیوں کو حصہ ملے گا اس صورت میں اگر اس میت کا کوئی بھی بیٹا باقی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے تو، اور اگر کوئی بیٹا موجود ہے تو جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ شریعت نے یہ قانون دیا ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتے اور پوتیاں محجوب ہو جاتی ہیں، بلاک ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے وصیت کا آپشن رکھا ہے، دادا کو چاہیے کہ ان یتیم پوتوں اور پوتیوں کے لیے اپنے دیگر بیٹوں کی موجودگی میں وصیت کر دے، اور وصیت یاد رہے زیادہ سے زیادہ 1/3 کی کر سکتے ہیں۔ اس وصیت کے ذریعے ان یتیم پوتوں اور پوتیوں کی مدد ہو جائے گی اور ان کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ میت کے 3 طرح کے وارثین ہوتے ہیں، اصحاب الفروض، عصبہ اور ذوی الارحام۔ اصحاب الفروض اور عصبہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ذوی الارحام کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ارحام یہ رحم کی جمع ہے، عورت کی بچے دانی کو کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ ان رشتہ داروں کے لیے بولا جاتا ہے جن سے رحم کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ وراثت میں ذوی الارحام سے مراد کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ اصحاب الفروض میں آتے ہیں نہ ہی عصبہ کی لسٹ میں آتے ہیں، بلکہ ان دونوں سے الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نواسے، نواسیاں، پھوپھیاں اور پھر ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں وغیرہ، یہ تمام ذوی الارحام میں شمار کیے جاتے ہیں اور عام طور سے ان کا کوئی حصہ نہیں لگتا ہے۔ وراثت میں ایک مسئلہ ہے جسے مسئلہ مناسخہ کہا جاتا ہے۔ مناسخہ کا مطلب ہوتا ہے نقل کرنا، تبدیل کرنا، تغیر کرنا، اور وراثت کی اصطلاح میں مناسخہ کس کو کہتے ہیں کہ 1 یا 1 سے زائد افراد کا انتقال ہو جائے ان کی وراثت تقسیم ہونے سے پہلے، تو بعد میں فوت ہونے والے فرد کے ترکے کو اس کے وارثین میں جو تقسیم کیا جاتا ہے، اس عمل کو مناسخہ کہتے ہیں۔ اب اگر کئی ایک لوگ انتقال کر گئے اور پہلے کا مال تقسیم نہیں ہوا تھا تو پھر ایسی صورت میں مال کیسے تقسیم ہوگا؟ اس کا سب سے آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا ہے اس کا مال تقسیم کریں۔ اس کی وفات کے وقت جتنے لوگ زندہ تھے ان کو مال دیا جائے گا، اس کے بعد جو انتقال کیا ہے اس کا مال تقسیم کیا جائے گا، اور ایسے ہی یہ ترتیب بنائی جائے گی، اور ایک کے انتقال کے وقت جتنے لوگ زندہ تھے سب کا حصہ لگایا جائے گا۔ وراثت کے باب میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہوا، اس کے کئی ایک وارثین ہیں، لیکن انہی میں سے ایک وارث وہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، یعنی حمل میں ہے وہ، تو کیا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس حمل کو حصہ ملے گا جو حالت حمل میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس وقت مورث کا انتقال ہو رہا ہے اس کی وفات کے وقت وہ بچہ یا بچی اپنی ماں کے پیٹ میں قرار پا چکا ہو، یعنی حمل ٹھہر چکا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حمل
اس کی جب پیدائش ہو تو ولادت کے وقت، پیدائش کے وقت وہ زندہ حالت میں پیدا ہو، مردہ حالت میں پیدا نہ ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں مؤرث کی وفات کے وقت وہ بچہ یا بچی گرچہ حالت حمل میں تھا یا تھی تو اسے وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ وراثت کے باب میں ایک مسئلہ آتا ہے مسنگ پرسن کا، کوئی غائب ہے، گمشدہ ہے، تو اس کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ کہ مسنگ پرسن وہ ہو جو مورث ہو، یعنی اس کا مال تقسیم ہونا ہے، تو اس کو زندہ مانا جائے گا جب تک کہ اس کی موت کا یقینی علم نہ ہو جائے۔ اگر کئی ایک سال گزر گئے، علماء نے 4 سال لکھا ہے، اگر 4 سال تک کوئی خبر نہیں آتی ہے تو ایسی صورت میں اسے مردہ مانا جائے گا اور اس کی وراثت تقسیم کر دی جائے گی۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ جو مفقود ہے، مسنگ ہے، وہ وارث بن رہا ہے تو اس کو بھی زندہ مانا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کی موت کا یقینی علم نہ ہو جائے، اور اس کو زندہ ماننے کی صورت میں وراثت میں اس کو حصہ دیا جائے گا اور اس کا حصہ لگایا جائے گا۔ وراثت میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا اور ایک ساتھ کئی ایک لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو ایسے لوگوں کی میراث اور وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ علماء نے اس تعلق سے کئی ایک جوابات دیے ہیں، کئی ایک حالتیں بیان کی ہیں۔ میں 2 حالتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی حالت، معلوم ہو کہ مرنے والے جتنے لوگ ہیں ایک ہی گھر کے، سب کا ایک ساتھ انتقال ہوا ہے، سب کی ایک ساتھ وفات ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے جو مال دنیا میں چھوڑا ہے، جو مال چھوڑ کر کے گئے ہیں، ان کے مال کو ایک ایک کر کے ان کے وارثین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اگر یہ معلوم ہو پہلے اس کا انتقال ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، تو ایسی صورت میں جو پہلے انتقال کیا ہے اس کا مال تقسیم کیا جائے گا اور سارے لوگوں کا حصہ لگایا جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو انتقال کیا ہے ایسے ہی ترتیب بنائی جائے گی اور بقیہ سارے لوگ وارث بنائے جائیں گے۔ وراثت سے متعلق سوال پوچھنے کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، طریقہ جاننا چاہیے۔ لوگ سوال کرتے ہیں تو جو لوگ زندہ ہیں ان لوگوں کے بارے میں صحیح کیفیت نہیں بتاتے۔ سوال پوچھنے کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تفصیل بتائیں، کس کا انتقال ہوا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، پوری اس کی جائیداد کتنی ہے، اور اس کے وارثین میں سے کون کون زندہ ہیں۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کا میت سے کیا تعلق ہے یہ بتائیں، آپ سے کیا تعلق ہے یہ مت بتائیں، اس لیے کہ آپ سے کیا تعلق ہے وہ بتائیں گے تو بہت سے وارثین وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میت کا بیٹا زندہ ہے لیکن آپ نے سوال کرتے ہوئے بتا دیا کہ بھائی بھی زندہ ہے، تو وہ بھائی کس کا ہے؟ آپ کا، وہ میت کا بھائی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وراثت یا تو کم ہو جائے گی یا تو وہ محجوب ہو جائے گا۔ جو لوگ بھی وراثت کے قانون پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور قوانین کی روشنی میں ہر حقدار کو اس کا حق دے دیتے ہیں، جو جس مال کا وارث بن رہا ہے وہ مال اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، گویا کہ یہ اللہ کے حدود پر عمل کر رہے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ نے بیان کیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں جو لوگ بھی وراثت کے قانون پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، جو لوگ کسی اور رشتہ دار کا، کسی اور وارث کا حق کھا جاتے ہیں، پورے مال پر خود قبضہ جما کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ مجرم ہیں، یہ وہ گنہگار ہیں، یہ وہ شریعت کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں جن کے لیے بہت بھیانک انجام کی بات بتائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو پار کرے، کراس کرے، حدود پار کر جائے، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔
اے مسلمانوں، اے قرآن و حدیث کی بات ماننے کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں وراثت کا قانون نافذ کرو۔ گھروں میں کسی کا انتقال ہو جائے، وہ جتنے بھی مال کا وارث ہو، چاہے زیادہ یا کم، اس کی وراثت اس کے وارثین میں تقسیم کر دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے اسے فرض کیا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اللہ نے اس کی مکمل تفصیل قرآن میں بیان کر دی ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں وراثت کے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے سماج و معاشرے میں اس کو عام کرو، تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔